اسلام دنیا کا اکیلا ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمان دنیا کی اکیلی ایسی قوم ہے جس کے خلاف جھوٹ کو اس قدر پھیلایا گیا ہے کہ آدمی اگر تحقیق نہ کرے تو اسے سچ مان لے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز، اور آج کی سیریز میں آپ مسلمانوں کے بارے میں پھیلائے گئے کچھ بڑے جھوٹ اور ان کی حقیقت جان پائیں گے۔ جھوٹ نمبر 1، مسلم پنکچر چھاپ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جانے والا ایک جھوٹ ہے کہ وہ پنکچر چھاپ ہوتے ہیں، یعنی مسلموں کو لے کر ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے کہ مسلم یا تو پنکچر بنانے کا کام کرتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں۔ ویسے ایسا کہنے والے خود ہی بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی چال چلن اور ویوہار سلوک سے نیچتا یا بڑپن طے ہوتی ہے۔ خیر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلم پنکچر بھی بناتے ہیں، نائی کا کام بھی کرتے ہیں، میٹ بھی بیچتے ہیں، لیکن یہ سب کام صرف مسلم ہی نہیں کرتے ہیں، دنیا کی دوسری قومیں یا دوسرے لوگ بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ APJ عبدالکلام اس کی بڑی مثال ہے۔ ابھی حال ہی میں دبئی نے اسپیس مشن بھیجا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی کمان ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ آپ جس یوٹیوب پر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی ایک مسلمان جاوید کریم شامل تھا۔ بھارت میں وپرو جیسی کمپنی کے مالک عظیم پریم جی ہیں۔ دوا کے چھیتر میں تو مسلموں نے اتنی بڑی لکیر کھینچی ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی چھوٹی کر پائے۔ سپلا، ہمدرد، ریکس، ورک ہارٹس وغیرہ اس کی مثال ہیں۔ مہندرا کمپنی کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی مسلم شامل تھے۔ میڈیا کی فیلڈ میں بھی ایک بالکل ہی الگ اور نیا کانسیپٹ لے کر آنے والی کمپنی ان شارٹ کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی ایک مسلم شامل ہے جس کا نام اظہر اقبال ہے۔ راجستھان کے ٹیچر عمران خان اور اسٹوڈنٹ راہل محمد بھی مثال ہیں۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کے کئی ایپ بنائے ہیں۔ جھوٹ نمبر 2، مسلم کٹر، پچھڑے اور تنگ سوچ کے ہوتے ہیں۔ اکثر مسلموں پر کٹر، پچھڑے اور تنگ سوچ ہونے والے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہندوستان میں تو آج کل ایسا بہت چل رہا ہے۔ ایسا رہتا تو دنیا کے بہت سے جو مسلم دیش آگے ہیں وہ ابھی کافی پیچھے ہوتے، یا جس طریقے سے ہندوستان کو آگے لے جانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے، ہندوستان بھی کافی پیچھے رہتا۔ آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کو IIT اور UGC دینے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی مہا پنچایتوں مسلمانوں کے خلاف اگلے جانے والے زہر سے صاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت کلیئر مثال ہے، مسلمان غیر مسلموں کو ووٹ دے کر جتا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم کبھی بھی مسلمانوں کو ووٹ نہیں کرتے۔ وہ بھلے ہی کسی چور، بدماش، ریپسٹ کو ووٹ کر دیں گے، لیکن مسلموں کو نہیں۔ پھر بھی الزام مسلموں پر کٹر ہونے کا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مسلموں کو کہا جاتا ہے، مسلم اگر ٹوپی پہنے تو ان کو کٹر کہا جاتا ہے، مسلم عورتیں حجاب لگائے تو ان کو کٹر کہا جاتا ہے، مسلم عبادت کرے تو ان کو کٹر کہا جاتا ہے، لیکن یہی دوسرے لوگ کرے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دنیا میں یہودیوں کو بڑی ہی عزت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہودی مذہبی معاملے میں بہت کٹر ہوتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ اپنی شادی کسی غیر قوم میں نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو کٹر نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے مسلم عورتیں حجاب پہنتی ہیں، کرسچن میں، عیسائیوں میں جو نن ہوتی ہیں وہ یا سسٹر ہوتی ہیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں۔ وہ پردہ کریں تو کوئی بات نہیں، ان کا مذہبی جو ہے فیتھ ہے یا ان کی مذہبی آستھا ہے، لیکن مسلم کرتے ہیں تو اس پہ کٹر اور پچھڑی تنگ سوچ والے ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ جھوٹ نمبر 3، آتنکی صرف مسلم ہی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پر لگائے جانے والے سب سے بڑے الزاموں میں سے یہ بھی ایک الزام ہے۔ دراصل اس ورڈ کو ہی مسلموں سے جوڑ دیا گیا ہے۔
اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کی ہتیا کر دے تو وہ آتنکی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اور ایسا کرے تو اسے صرف ہتیارہ، مرڈرر کہا جاتا ہے۔ اصل میں آتنک کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا کارنامہ جس سے لوگوں کے بیچ خوف پیدا ہو۔ یہ خوف کوئی انسان بھی پیدا کر سکتا ہے اور حکومت بھی۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک کمزور ملکوں پر حملہ کر کے وہاں کے بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں، کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بربر حملہ کیا آتنکواد نہیں تھا؟ اصل میں تو دنیا کے پہلے آتنکی سنگٹھن نائٹ ٹیمپلر اور نائٹ ہاسپٹلر تھے، جو عیسائیوں کے سنگٹھن تھے۔ جھوٹ نمبر 4، ہر مسلم آتنکواد کا سمرتھن کرتا ہے۔ مسلمان پر یہ بھی ایک آروپ لگتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلمان آتنکواد کو غلط نہیں ٹھہراتے یا آتنکیوں کے خلاف بولتے نہیں۔ یہ تو آنکھ رہتے ہوئے اندھا بن جانے والی بات ہے۔ سیریا ہو یا عراق، ISIS کے لڑاکوں سے لوہا لینے والوں میں مسلم فوجی شامل تھے۔ اگر مسلموں کا ساتھ نہیں ہوتا تو کبھی بھی اس آتنکی سنگٹھن کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی مسلمان نہ صرف آتنکواد کے خلاف ہے بلکہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے لڑتا بھی ہے، جبکہ دوسری قوموں میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، آتنکی سنگٹھنوں کا کتنا حوصلہ بلند ہے۔ کھلے عام مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، دنگا میں مسلموں کو مارتے ہیں اور مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، مسلم مہیلاؤں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، پھر بھی کوئی ہندو ان کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ لڑنا تو دور کی بات ہے۔ پاکستان جیسے بدنام ملک میں بھی عبدالستار ایدھی جیسے لوگ کمزوروں کے لیے لڑتے تھے۔ دنیا کے باقی دیشوں میں بھی دیکھیے، مسلمانوں پر ہونے والے اتیاچار کے خلاف بولنا تو دور، الٹے لوگ اس کا سمرتھن کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پھیلا ہوا ہے یا مسلموں کے خلاف یہ زہر کس طرح پھیلا ہوا ہے، تو وہ آپ سوشل میڈیا پہ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 5، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا نہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک عورت ان کے ساتھ اکثر بدتمیزی کرتی تھی، پھر بھی جب اس عورت کو ضرورت پڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کی۔ یہ دیکھ کر وہ اسلام لے آئی۔ ابھی کے دور کے مسلموں کی تو نہیں کہوں گا، لیکن اس دور کے مسلم خود میں انسانیت کا مجسمہ تھے، جسے دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ابھی بھی یورپ اور امریکہ میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ اب کون سا تلوار کے زور پر یہ اسلام پھیل رہا ہے؟ جھوٹ نمبر 6، اسلام میں دوسرے مذہبوں کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے یا اسلام دوسرے مذہبوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی لکم دینکم ولی دین پر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی تمہاری جو مرضی تم مانو اور میری جو مرضی میں مانوں، اس میں زور و جبر نہیں ہے۔ جس مذہب کی بنیاد ہی سبھی کی آستھا یا فیتھ کا سمان، رسپیکٹ کرنا ہے، اس میں دوسرے مذہبوں کے خلاف نفرت کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ جھوٹ نمبر 7، مسلم مرد 4 شادیاں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 98% مسلم ایک ہی شادی کرتے ہیں۔ 1% سے بھی کم کی 2 شادیاں ہوتی ہے، اور 4 شادیاں تو شیخوں کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ باقی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ایک بڑی سماجی برائی کو روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ آپ بغیر شادی کے ادھر ادھر رشتہ بناتے ہیں اور غلط رشتے کا انجام بھی غلط ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ قانونی طور پر 4 شادی کر لیں۔ یہ بھی اجازت صرف اس کو ہے جس کی حیثیت ہے۔ جھوٹ نمبر 8، مسلم 1 درجن بچے پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف یہ اور ایک بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2010-2015 کی پیریڈ کے لیے ایک سروے کیا گیا، جس میں یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کی آبادی 1% کی در سے بڑھ رہی ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 1.2% کی در سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی آبادی دنیا کی آبادی بڑھنے کی اوسط در سے بھی کم ہے۔ ایسے میں یہ الزام لگانا
کہ مسلم 1 درجن بچے پیدا کرتے ہیں، یا مسلموں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاپولیشن مسلموں کا جو ہے وہ ایکسپلوژن یعنی بسفوٹ کے طرح ہے، یہ بہت ہی غلط الزام ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سربے خود میں جو ہے سچائی بول رہا ہے۔ جھوٹ نمبر 9، اسلام عورتوں کے خلاف ہے یا اسلام میں عورتوں کو بہت نیچ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو کیا مقام ملا ہے اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی بیٹیوں کو مصیبت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اس پر روک لگی اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ الٹے بیٹی نعمت ہے۔ بیٹیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ جس کی 7 بیٹی ہوگی وہ جنت میں جائیں گے۔ اسلامی دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے شادی میں لڑکیوں کی مرضی کو ترجیح دی۔ کسی اور مذہب میں شادی کے لیے لڑکی کی مرضی جاننے کا نیم نہیں ہے۔ اسلام نے ہی طلاق کا حق مرد اور عورت دونوں کو دیا تاکہ شادی شدہ زندگی نرک نہ بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ قرآن میں پوری ایک سورہ عورتوں پر ہے جس کا نام سورہ النساء ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے جس میں عورتوں کے رائٹس یعنی حق اور اس کے بارے میں پورا ایک چیپٹر تو دور، ایک پیرا تک نہیں ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔